تمام معزز سامعین گرامی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری ایک بہن عظیمی دواخانے میں یہ خط ارسال کرتی ہیں، جس میں وہ اپنا مسئلہ کچھ یوں بیان کر رہی ہیں۔ وہ لکھتی ہیں کہ میری شادی کو 11 سال ہو گئے ہیں۔ ہمارا ایک بیٹا ہے جس کی عمر 10 سال ہے۔ اس کے بعد سے ہمارے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، کیونکہ میرے شوہر نہیں چاہتے کہ ان کے ہاں مزید اولاد ہو۔ میرے شوہر انتہائی درجہ کنجوس ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مزید اولاد کا مطلب ہے مزید خرچہ۔ میرے شوہر کی اچھی تنخواہ ہے، لیکن ان کی حد سے بڑی ہوئی کنجوسی نے مجھے مزید بچوں کی خوشیوں سے محروم کیا ہوا ہے۔ میں شوہر سے اس معاملے پر بہت احتجاج کرتی ہوں۔ میرا پہلا بچہ آپریشن سے ہوا تھا اور اس کے تمام اخراجات میرے والدین نے اٹھائے تھے۔ اب میرے شوہر کہتے ہیں کہ اگر اگلا بچہ بھی آپریشن سے ہوا تو اس کے اخراجات کون اٹھائے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ آج کل بچوں کی ایجوکیشن پر بھی بہت خرچہ آتا ہے، لہٰذا ایک بیٹا ہی کافی ہے۔ روپے پیسے کی انتہائی فراوانی ہونے کے باوجود میرے شوہر مجھے اور میرے بچے کو انتہائی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے ترساتے ہیں۔ گھر کا راشن اس وقت تک نہیں آتا کہ جب تک چھوٹی موٹی چیزیں اہل محلہ سے مانگنے کی نوبت نہ آ جائے۔ میرے اور میرے بچوں کے کپڑے بنانے میں انتہائی کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ بعض اخراجات تو ایسے ہیں جو شادی کے بعد سے آج تک میرے والدین ہی اٹھا رہے ہیں۔ مجھے نہیں یاد کہ میرے شوہر نے آج تک میرے ہاتھ پر 1 روپیہ بھی رکھا ہو۔ کئی بار خرچہ دینے کے وعدے کر چکے ہیں، لیکن ہر بار مکر جاتے ہیں۔ برائے کرم عظیمی صاحب کوئی ایسا روحانی علاج یا وظیفہ بتائیے کہ جس سے میرے شوہر کی کنجوسی کی عادت ختم ہو جائے۔ ہماری ان محترم بہن کے خط کے جواب میں عظیمی صاحب کچھ یوں تحریر فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں برس ہا برس سے مختلف شعبوں میں کام کر رہا ہوں۔ مجھے اس دوران طرح طرح کے مسائل سننے اور پڑھنے میں آئی۔ کئی مسائل ایسے تھے جنہیں پڑھ کر بہت دکھ ہوا۔ کچھ مسائل پڑھ کر نہایت حیرت کا سامنا کرنا پڑا۔ مسائل جان کر مختلف قسم کے رد عمل اور تاثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آپ کا مسئلہ پڑھ کر جو کیفیت ہوئی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسے کیا کہا جائے۔ شاید روحانی ڈاک کے قارئین اور یوٹیوب پر یہ ویڈیو دیکھنے والے بھی میرے ہم خیال ہوں، مگر خیر یہ دنیا ہے، یہاں طرح طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ بستے ہیں۔ سوچ کے ان اختلافات کی وجہ سے بھی اسے رنگ برنگی دنیا کہا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کے دل کو غنی کر دے اور ان کے دل سے دولت کی چپک اور کشش دور ہو جائے، آمین۔ رات سونے سے قبل آپ 101 مرتبہ سورہ بقرہ کی آیت 117 11 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے شوہر کا تصور کر کے دم کر دیں۔ اس کے بعد تصور میں یہ دیکھیں کہ آپ اپنے ایک ننھے بچے کو گود میں لیے اپنے شوہر اور بڑے بیٹے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ عمل پابندی کے ساتھ 3 ماہ تک جاری رکھیں۔ ناغہ کے دن شمار کر کے بعد میں پورے کر لیں۔ ہر نماز کے بعد اپنے شوہر کی سوچ میں اصلاح کے لیے دعا کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔